علیکم ناظرین دوستو، آج میں آپ کے سامنے وہ حقائق کھول کے رکھوں گا جس کی وجہ سے آج مسلمان پوری دنیا میں پستی کا شکار ہے، مظلومیت کا شکار ہے اور ہر طرف ظلم و جور کا شکار ہے۔ اس حقیقت کو کھولنے والے دراصل حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کی وجہ بتلائی کہ آج مسلمان اس پستی کا کیوں شکار ہے۔ اتنا مظلوم، اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی مسلمان آج اتنا کمزور اور اتنا نیچے اور اتنا دبا کچلا کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس پستی سے نکلنے کا علاج کیا ہے، اس کو بھی انہوں نے بڑے محقق انداز میں، تحقیقی انداز میں بیان کیا ہے، جو آپ کے سامنے آج پیش کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 1350 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت، جہالت و سفاہت، تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، بطحا کی سنگلاخ پہاڑیوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا اور مشرق و مغرب، شمال و جنوب، غرض دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے، عاجز ہے، اور رشد و ہدایت کا صلاح و فلاح کی وہ مشعل، وہ راستہ، وہ رہنما مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گامزن رہے اور صدیوں اس شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہر مخالف قوت کو ٹکرا کر پاش پاش ہونا پڑا۔ یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے، لیکن پھر بھی ایک پارین داستاں ہے جس کا بار بار دہرانا تسلی بخش ہے اور نہ کرامت اور مفید، جبکہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہی ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی 1300 سالہ زندگی کو جب تاریخ کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ و حشمت کے تنہا مالک اور اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہ زور و قوت ہے، نہ زر و دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی قوت و الفت، نہ عادات اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے، نہ کردار اچھے۔ ہر برائی ہم میں موجود، ہر برائی میں ہم میں موجود، ہر بھلائی سے کوسوں دور۔ اغیار ہماری اس ضب و حالی پر خوش ہیں اور برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مضحکہ اڑایا جاتا ہے۔ اس پر بس نہیں بلکہ خود ہمارے جگر گوشے نئی تہذیب کے دل دادا نوجوان اسلام کے مقدس اصولوں کا مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور اس شریعت مقدسہ کو ناقابل عمل، لغو اور بیکار گردانتے ہیں۔ عقل حیران ہے کہ جس قوم نے دنیا کو سیراب کیا وہ آج کیوں تشنہ ہے، جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا وہ آج کیوں غیر مہذب اور غیر متمدن ہے۔ رہنما یعنی قوم نے آج سے بہت پہلے ہماری اس حالت زار کا اندازہ لگایا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کے لیے جد و جہد کی، مگر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ آج جبکہ حالات بد سے بدتر ہو چکی اور آنے والا زمانہ سابق سے بھی زیادہ پرخطر اور تاریک نظر آ رہا ہے، ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی جد و جہد نہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں، ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کریں جن کے باعث ہم اس ذلت و خواری کے عذاب میں مبتلا کیے گئے۔ ہماری اس پستی اور انحطاط کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور ان کے ازالے کی متعدد تدابیر اختیار کی گئی ہیں، لیکن ہر تدبیر ناموافق و ناکام ثابت ہوئی، جس کے باعث ہمارے رہبر بھی یاس و ہراس میں، نا امیدی میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصلی حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہمارے مرض کی تشخیص ہی پورے طور پر نہیں ہوئی۔ یہ جو کچھ اسباب بیان کیے جاتے ہیں اصل مرض نہیں بلکہ اس کے عوارض ہیں۔ پس تا وقتے کہ اصل مرض کی جانب توجہ نہ ہوگی اور مادہ حقیقی اصلاح نہ ہوگی، عوارض کی اصلاح ناممکن اور محال ہے۔ یعنی کہ جب تک کہ اصل وجہ
کو نہیں پہچانا جائے گا، اصل وجہ اور اصل اسباب کو نہیں تلاش کیا جائے گا، اس کا علاج بھی ممکن نہیں ہے۔ پس جب تک ہم اصل مرض کی ٹھیک تشخیص اور اس کا صحیح علاج معلوم نہ کر لیں، ہمارا اصلاح کے بارے میں لب کشائی کرنا، بولنا سخت ترین غلطی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری شریعت ایک مکمل قانون الہی ہے جو ہماری دینی اور دنیاوی فلاح و بہبود کا تا قیامت ضامن ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنا مرض تشخیص کریں، پہچانیں اور خود ہی اس کا علاج شروع کر دیں، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنا اصل مرض معلوم کریں اور اسی مرکز رشد و ہدایت سے یعنی قرآن سے طریقہ علاج معلوم کر کے اس پر کاربند ہوں۔ جب قرآن حکیم قیامت تک کے لیے مکمل دستور العمل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ وہ اس نازک حالت میں ہماری رہبری سے قاصر رہے، مجبور رہے۔ مالک ارض و سما جل وعلا کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت و خلافت مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ یہ آیت سورہ نور کی آیت نمبر 6 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے کہ ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا یعنی حکمراں بنائے گا، اور یہ بھی اطمینان دلایا ہے کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کا کوئی یار و مددگار نہ ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ ترجمہ، اور اگر تم سے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار۔ اور مومنوں کی نصرت یعنی مدد اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہی ہمیشہ سربلند اور سرفراز رہیں گے۔ اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے طور پر مومن ہو۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی کی ہے عزت، یعنی اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی، یعنی عزت اللہ تعالیٰ نے خاص کر دی اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے لیے۔ مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت و شان و شوکت، سربلندی و سرفرازی اور ہر برتری و خوبی ان کی صفت ایمانی کا ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کا تعلق خدا اور اس کے رسول کے ساتھ مستحکم ہے جو ایمان کا مقصود ہے تو سب کچھ ان کا ہے، اور خدا نخواستہ اس رابطہ و تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے تو پھر سراسر خسران یعنی گھاٹا اور ذلت و خواری ہے، جیسا کہ واضح طور پر بتلایا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ یہ سورہ عصر ہے۔ قسم ہے زمانے کی انسان بڑے خسارے میں ہیں مگر جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو لوگ ایمان میں لائے وہ خسارے میں نہیں ہوں گے، اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی فہمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو پابندی کی فہمائش کرتے رہے۔ ہمارے اسلاف عزت کی منتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور ہم انتہائی ذلت و خواری میں مبتلا ہیں، پس معلوم ہوا کہ وہ کمال ایمان سے متصف تھے اور ہم اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہیں، جیسا کہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، یعنی قریب ہی ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔ اب غور و طلب امر یہ ہے کہ اگر واقعی ہم اس حقیقی اسلام سے محروم ہو گئے ہیں جو خدا اور رسول کے یہاں مطلوب ہیں اور جس کے ساتھ ہماری دینی و دنیاوی فلاح و بہبود وابستہ ہے، تو کیا ذریعہ ہے جس سے وہ کھوئی ہوئی نعمت واپس آئے، اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے روح اسلام ہم میں سے نکال لی گئی ہے اور ہم جسد بے جان ہیں، یعنی جسم تو ہے لیکن جان نہیں ہے۔ جب مصحف آسمانی کی تلاوت کی جاتی ہے اور امت محمدیہ کی فضیلت اور برتری کی علت و غایت ڈھونڈی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس امت کو ایک اعلیٰ اور برتر کام سپرد کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے خیر امم کا معزز خطاب اس کو عطا کیا گیا۔ دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی
دنیا کی پیدائش کا مقصد اصلی خدا وحدہ لا شریک لہ کی ذات و صفات کی معرفت ہے، اور یہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک بنی نوع انسان کو برائیوں اور گندگیوں سے پاک کر کے بھلائیوں اور خوبیوں کے ساتھ آراستہ نہ کیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے ہزاروں رسول اور نبی بھیجے گئے، اور آخر میں اسی مقصد کی تکمیل کے لیے، مکمل کرنے کے لیے سید الانبیاء والمرسلین کو مبعوث فرمایا، یعنی بھیجا گیا، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کا مزدہ یعنی خوشخبری سنایا گیا کہ آج ہم نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا۔ اب چونکہ مقصد کی تکمیل ہو چکی تھی، ہر بھلائی اور برائی کو کھول کر بیان کر دیا گیا تھا، ایک مکمل نظام عمل دیا جا چکا تھا، اس لیے رسالت و نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دیا گیا، اور جو کام پہلے نبی اور رسول سے لیا جاتا تھا وہ قیامت تک امت محمدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے امت محمدیہ تم افضل امت ہو، تم کو لوگوں کے نفع کے لیے بھیجا گیا ہے، تم بھلی باتوں کو لوگوں میں پھیلاتے ہو اور بری باتوں سے ان کو روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 11 میں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت ہو کہ لوگوں کو خیر کی طرف، بھلائی کی طرف بلائے اور بھلی باتوں کا حکم کرے اور بری باتوں سے منع کرے، اور صرف وہی لوگ فلاح والے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں خیر امم ہونے کی وجہ یہ بتلائی کہ تم لوگ بھلائی کو پھیلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری آیت میں حسر کے ساتھ فرما دیا، یعنی کہ فلاح و بہبود صرف انہی لوگوں کے اندر ہے، انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اس پر بس نہیں بلکہ دوسری جگہ صاف طور پر بیان کر دیا کہ اس کام کو انجام نہ دینا لعنت اور پھٹکار کا موجب ہے، سبب ہے۔ بنی اسرائیل میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، جس کا ترجمہ ہے بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی، اور داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے، جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے، واقعی ان کا یہ فعل بے شک برا تھا۔ اس آخری آیت کی مزید وضاحت احادیث ذیل سے ہوتی ہے، جو حدیث ابھی پڑھی جائے گی، جس کا ترجمہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا، کھاتا پیتا، گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب حق عز و جل نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا، ملا دیا، اور ان کے نبی داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پر لعنت کی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، اور چاہیے کہ بیوقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالیٰ تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں گے، اور پھر تم پر بھی لعنت ہو جائے گی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل جس طرح سے برے لوگوں کو برے کام سے روکتے تھے، ایک دن روکتے تھے، پھر اسی کے ساتھ دوسرے دن جا کر بیٹھتے تھے۔ مطلب یہ کہ جس انسان کو برے کام سے روکتے تھے پھر اسی کے ساتھ اسی کے صحبت میں اٹھنا بیٹھنا کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے، یہ ایک برا فعل ہے۔ جب کسی کو برا کام دیکھ رہے ہیں، برا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو اس کو منع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑنا چاہیے، جس سے
اس کو یہ معلوم ہو اور دنیا کو معلوم ہو، اسے بھی یہ معلوم ہو کہ وہ غلط کر رہا ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس کو سمجھانے والا نہیں بیٹھتا ہے۔ اگر آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے تو اس کو برا سمجھ رہے ہیں، زبان سے تو اس کو برا کر رہے ہیں، لیکن دل سے اسے برا نہیں سمجھتے۔ اس کے ساتھ بیٹھنا یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اس کو دل سے اس کے برائی کو، اس کے برے کام کو نہیں برا سمجھتے۔ تو جو برے لوگ ہیں ان کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ ان سے کنارہ کشی اختیار کرنا بھی ضروری ہے، جب تک کہ وہ اس برائی سے باز نہ آ جائیں۔ جب باز آ جائیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کے مصائب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب بلا دور کرتا ہے، جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا اس کے حقوق کی بے پرواہی کیا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کے سامنے کوئی نافرمانی کرے اللہ کی، اس کو روکنا چاہیے، اس کو بند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بند نہیں کرتا ہے تو آپ کلمہ حق، کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اس حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کلمے سے ہم یقین کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے سارے احکام پر عمل کیا جائے اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، اور اگر کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کی جائے، اسے بند کرنے کی، اسے منع کرنے کی، اسے اللہ کی نافرمانی سے روکنے کی کوشش کی جائے۔ یہ کلمہ حق، کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا ہے اور اس کا حق ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کا حق ہے۔ تیسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھ کر محسوس کیا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں مسجد کی دیوار سے لگ گئی تاکہ جو کچھ ارشاد ہو اس کو سنوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں اس کو قبول نہ کروں، اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کلمات ارشاد فرمائے اور ممبر سے اتر گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو قابل وقار و عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقار و ہیبت ان کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو سب و شتم یعنی گالی گلوچ کرنا اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اس حدیث میں تین پیشن گوئی کی گئی ہیں، تین برے عمل اور اس کے نتائج اور اس کے نقصانات کو بتلائے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر دنیا کو مسلمان ایمان والے زیادہ اہمیت دینے لگیں گے، زیادہ اس سے محبت کرنے لگیں گے، ضرورت سے زیادہ دنیا کو قابل وقار قابل عزت سمجھنے لگیں گے، اور تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے دل سے دین کی، اسلام کی وقار اور ہیبت نکل جائے گی۔ جب ہم دنیا کو زیادہ ترجیح دیں گے، دنیا کو زیادہ عزت دیں گے تو اسلام کی وقار، اسلام کی عزت ہمارے دل سے نکل جائے گی۔ اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے
تو وحی کے برکات، قرآن و حدیث یہ وحی ہیں، ان کے برکات سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ اگر کریں گے تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائیں گے۔ اگر یہ بیماری ہمارے اندر آ گئی کہ ہم ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے ہم گر جائیں گے، اور یہ بہت ہی بد نصیبی کی بات ہے۔ احادیث مذکورہ پر غور کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا خدا وحدہ لا شریک کی لعنت اور غضب کا باعث ہے، اور جب امت محمدیہ اس کام کو چھوڑ دے گی تو سخت مصائب و آلام اور ذلت و خواری میں مبتلا کر دی جائے گی، اور ہر قسم کی غیبی نصرت و مدد سے محروم ہو جائے گی، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس نے اپنے فرض منصبی کو نہیں پہچانا، اور جس کام کی انجام دہی کی ذمہ داری تھی اس سے غافل رہی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان کا خاصہ اور جزو لازمی قرار دیا، اور اس کے چھوڑنے کو ایمان کے ضعیف و عزم حلال کی یعنی کہ ایمان کی کمزوری کی علامت بتلائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حدیث ابی سعید خدری میں ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، یعنی تم میں سے جب کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں سے کام لے کر اس کو دور کرے، یعنی اس کو روکے، اور اگر اس کی طاقت نہ پائے تو زبان سے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے، اور یہ آخری صورت ایمان کی بڑی کمزوری کا درجہ ہے۔ پس جس طرح آخری درجہ اضعاف ایمان کا ہوا، اسی طرح پہلا درجہ کمال دعوت اور کمال ایمان کا ہوا۔ اس سے بھی واضح تر حدیث ابن مسعود کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، سنت الہی یہ ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعت چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جماعت نبی کی سنت کو قائم رکھتی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کی پیروی کرتی ہے، یعنی شریعت الہی کو جس حال اور جس شکل میں نبی چھوڑ گیا ہے اس کو بعین ہی محفوظ رکھتے ہیں، اور اس میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آنے دیتے۔ لیکن ان کے بعد شرور فتن کا دور آتا ہے، اور ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو طریق نبی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا فعل ان کے دعوے کے خلاف ہوتا ہے، اور ان کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا۔ سو ایسے لوگوں کے خلاف جس شخص نے قیام حق و سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا وہ مومن ہے، اور جو ایسا نہ کر سکا مگر زبان سے کام لیا وہ بھی مومن ہے، اور جس سے یہ بھی نہ ہو سکا اور دل کے اعتقاد اور نیت کے ثبات کو ان کے خلاف کام میں لایا وہ بھی مومن ہے۔ لیکن اس آخری درجہ کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، اس پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ ابرائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح ظاہر فرمایا ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دین کا ایسا زبردست رکن ہے جس سے دین کی تمام چیزیں وابستہ ہیں۔ اس کو انجام دینے کے لیے تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور اس کے علم و عمل کو ترک کر دیا جائے تو الیاذ باللہ نبوت کا بیکار ہونا لازم آئے گا، دیانت جو شرافت انسانی کا خاصہ ہے مضمحل اور افسردہ ہو جائے گی، کاہلی اور سستی عام ہو جائے گی، گمراہی اور ضلالت کی شاہراہیں کھل جائیں گی، جہالت عالمگیر ہو جائے گا، تمام کاموں میں خرابی آ جائے گی، آپس میں پھوٹ پڑ جائے گی، آبادیاں خراب ہو جائیں گی، مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی، اور اس تباہی اور بربادی کی اس وقت خبر ہوگی جب روز حشر خدائے بالا و برتر کے سامنے پیشی اور باز پرس ہوگی۔ افسوس صد افسوس، جو خطرہ تھا وہ سامنے آ گیا، جو کھٹکا تھا آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کان امر اللہ قدر مقدورا فإنا للہ وإنا الیہ راجعون۔ اس سرسبز ستون کے علم و عمل کے نشانات مٹ چکے، اس کے حقیقت و رسوم کی برکتیں نیست نابود ہو گئیں، لوگوں کی تحقیر و تذلیل کا سکہ قلوب پر جم گیا، خدا پاک کے ساتھ کا قلبی تعلق مٹ چکا، اور نفسانی خواہشات کے اتباع میں جانوروں کی طرح بے باک ہو گئے۔ روئے زمین پر ایسے صادق مومن کا ملنا دشوار و کمیاب ہی نہیں بلکہ معدوم ہو گیا جو اظہار حق کی وجہ سے کسی کی ملامت گوارا کرے۔ اگر کوئی مرد مومن اس تباہی اور بربادی کے ازالہ میں سعی کرے، کوشش کرے، اور اس سنت کے احیاء میں کوشش کرے، اور اس مبارک بوجھ کو لے کر کھڑا ہو اور آستینیں چڑھا کر اس سنت کے زندہ کرنے کے لیے میدان میں آئے، تو یقیناً وہ شخص تمام مخلوق میں ایک ممتاز اور نمایاں ہستی کا مالک ہوگا۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جن الفاظ میں اس کام کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کیا ہے وہ ہماری تنبیہ اور بیداری کے لیے کافی ہے۔ ہمارے اس قدر اہم فریضہ سے غافل ہونے کی وجہ چند وجوہ معلوم ہوتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس فریضہ کو علماء کے ساتھ خاص کر لیا، حالانکہ خطابات قرآنی عام ہے جو امت محمدیہ کے ہر فرد کو شامل ہیں، اور صحابہ کرام اور خیر القرون کی زندگی اس کے لیے شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ فریضہ تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو علماء کے ساتھ خاص کر لینا اور پھر ان کے بھروسے پر اس اہم کام کو چھوڑ دینا ہماری سخت نادانی ہے۔ علماء کا کام راہ حق بتلانا ہے اور سیدھا راستہ دکھلانا ہے، پھر اس کے موافق عمل کرانا اور مخلوق خدا کو اس پر چلانا یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ اس کی جانب اس حدیث شریف میں تنبیہ کی گئی ہے، بے شک تم سب کے سب نگہباں ہو اور تم سب اپنے رعیت کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے۔ پس بادشاہ لوگوں پر نگہبان ہے، وہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں پر نگہباں ہیں اور اسی سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد پر نگہباں ہیں، وہ ان کے بارے میں سوال کی جائے گی، اور غلام اپنے مالک کے مال پر نگہباں ہیں، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس تم سب نگہباں ہو اور تم سب اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اس کو واضح طور پر اس طرح بیان فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین سراسر نصیحت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، کس کے لیے؟ فرمایا، اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے مقتداؤں کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ اگر بفرض محال مان بھی لیا جائے کہ یہ علماء کا کام ہے، تب بھی اس وقت زمانہ کا مقتضا یہی ہے کہ ہر شخص اس کام میں لگ جائے اور اعلاء کلمت اللہ اور حفاظت دین متین کے لیے کمر بستہ ہو جائے، یعنی کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان، ہر ایمان والے کا کام ہے کہ اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کہ کوئی بھی برائی دیکھے تو اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے زبان سے روکے، اور کم سے کم زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اپنے عمل سے، اپنی حرکت سے، اپنی نگاہ سے، اپنے چال ڈھال سے اس کو برا سمجھے، اور اگلا کو سمجھ میں آئے کہ یہ چیز بری ہے، سامنے والا برا سمجھ رہا ہے اور یہ سب سے کمتر درجہ ہے۔ اتنا تو ہر مسلمان، ہر ایمان والا کر ہی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔